السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 سے 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 تا 119۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی بھی چیز پر، یعنی کسی بھی دین پر، اور کہا نصرانیوں نے نہیں ہے یہودی کسی بھی دین پر۔ وهم يتلون الكتاب، اور وہ سب تو کتاب پڑھتے تھے۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہا اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو نہیں وہ علم رکھتے تھے ان کی جیسی بات۔ فاللہ يحكم بينهم، پھر فیصلہ کر دے گا اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس بارے میں جو وہ اختلاف کر رہے تھے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، افضل فرما رہے اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو روکے اللہ کی مسجد سے کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، وسعی فی خرابها، اور کوشش کی جائے اس کے خرابی کی اس میں۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلها، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے، لائق ہی نہیں ان کے کہ وہ داخل ہوں اس میں، اس اللہ کے گھر میں، الا خائفین، مگر کہ خوف کھاتے ہوئے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں کہیں بھی تم پلٹو پھر اللہ کی طرف رخ کر لو۔ ان اللہ واسع علیم،
بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور اسی طریقے سے نصرانیوں نے بھی کہا کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ ان تمام باتوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں زمین میں، اسی بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت انسان کی ہے۔ کل لہ قانتون، اس کی ذات تو ایسی ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کی چیزیں اسی کی فرمانبردار ہے۔ وہ ذات کیسی ہے؟ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، پھر در حقیقت وہ کہتا ہے اس کام کو ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ علم رکھتے ہیں، کیوں نہیں ہم سے بات کرتا ہے اللہ، یا کیوں نہیں ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آتا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے کی تھی، اس جیسی بات۔ تشابہت قلوبہم، تو اسی وجہ سے ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرما رہے در حقیقت ہم تو معجزات، نشانیاں جو ہے وہ واضح کر دیتے ہیں، لیکن یقین کرنے والوں لوگوں کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ یعنی کسی مقصد کے تحت۔ مقصد کیا ہے؟ وہ کہ آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا، اللہ نے بنا کر بھیجا، اور آپ کا کام صرف یہی ہے، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی دعوت پر انہوں نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے کوئی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی ان کی امت سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ یہ جو آیت ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اصل اس کے پیچھے تھیم یہ ہے کہ جب یہودی اور نصارہ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، تو کچھ ایسے نصارہ تھے، یہودی تو آلریڈی تھے وہاں پر مدینہ میں، وہ بھی آئے، اور جب اس کے بعد نصارہ جو تھے وہ جب آئے یہاں پر کہ بھائی چلو دیکھتے ہیں کہ یہ سچا رسول ہے یا نہیں، نعوذ باللہ کیا ہے، کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، تو یہ جب نصارہ آئے اور یہودی آئے، اصل میں یہ تو آئے تھے کس لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے، لیکن حال ان کا یہ ہوا کہ یہاں پر یہودی اور نصارہ خود آپس میں لڑ پڑے، اور یہ ایک دوسرے سے جو کہنے لگے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ نوٹ کیا ہے کہ، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی بھی چیز پر، اور نہیں، اور کہا نصارہ نے کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ بات یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے تمہیں کچھ علم نہیں ہے، ٹھیک الفاظ میں ایسا اگر کہا جائے تو تمہیں کچھ علم نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ علم نہیں ہے، تم کسی دین پر نہیں ہے، اس طریقے سے وہ یعنی آئے تھے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے، اور یہ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ تمہارا معیار تھوڑی ہے، تم اہل کتاب ہو، وہم یتلون الکتاب، اور وہ سب تو پڑھتے تھے کتاب۔ یعنی یہ آیت اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو ایک دیندار انسان ہوتا ہے، سچا دیندار، وہ ان فتنوں میں نہیں پڑتا ہے، فرقہ واریت میں نہیں پڑتا ہے، یہ ظاہری نشان۔ دیکھیے اندر سے انسان کے اندر ایمان ہے اور اس کے اندر دینداری ہے، یہ کس چیز سے پتہ چلتی ہے؟ اس کے ظاہر داری سے، کہ سچا دیندار جو ہوتا ہے وہ فرقہ واریت میں نہیں پڑتا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم وہ سب تو کتاب پڑھتے تھے، پھر کیسے فرقے واریت میں وہ پڑھ گئے؟ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں وہ علم رکھتے تھے، یعنی کہ پہلے کے لوگ بھی اس طریقے سے باتیں کرتے تھے، مثل قولہم، ایسی باتیں وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی فرقہ واریت میں پڑھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایک دیندار کا معیار نہیں ہے، ایک دیندار کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں یہاں پر، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو ایک دیندار فرقہ واریت میں نہ پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے قیامت کے دن سارے اختلافات کے فیصلے کر دے گا۔ حیرت آتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر کہ یہ دیکھیے کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں
جس کا سوال نہ قبر میں کیا جائے گا نہ حشر میں کیا جائے گا۔ قبر کے 3 سوالات ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ کبھی بھی تم سے نہ حشر کے میدان میں نہ تمہیں قبر میں جن سوالات کے جوابات دینے ہی نہیں ہیں تو لوگ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو یہ بہت بری بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسے سوالات خیر مجھ سے بھی کیا جاتا ہے، آپ سے بھی کیا جائے گا۔ تو جب آپ سے بھی کوئی پوچھے اگر کہ کس مسلک کو بھائی فالو کرتے ہو، تو یہ کہو کہ ہم چاروں مسلک کو فالو کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، تو ہم جو وہ چاروں امام نے جس امام کو فالو کیا، صحابہ نے جس امام کو فالو کیا، ہم تو اس امام کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ اختلافات میں نہ پڑتے ہوئے بلکہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ قیامت کے دن ہمیں کیا جواب دینا ہے اور قبر میں کیا جواب دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو فرقہ واریت میں پڑھ کے دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے جو وہ روکے اللہ کے گھر سے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ بالکل ذرا ٹاپک تھوڑا سا چینج۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا گھر بنایا کس لیے جاتا ہے، مسجدیں کیوں آباد کی جاتی ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اب جب دیندار خود آپس میں لڑ بھیڑ پڑیں گے تو پھر لوگ کیسے آئیں گے ان کے پیچھے؟ اب دیکھیے فار ایگزامپل کہ آپ کہیں ایز اے مہمان ایز اے گیسٹ آپ کہیں گئے ہوں اور اس گھر میں ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوا ہو تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ وہاں پر آپ کو اچھا لگے گا اس گھر میں؟ تو آپ کو ذرا بھی تھوڑی دیر بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا کہ اس گھر میں میں رکوں، جس گھر میں اختلافات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسی طریقے سے جو گھر میرے نام کا ذکر کرنے کے لیے آباد کیا گیا ہے اس گھر میں فرقہ واریت کی بات کر کے اور تم جو ہے اس میں بگاڑ پیدا کرتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ روکا جائے کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا اور کوشش کی جائے اس کو خراب کرنے کی، اس کی خرابی کی کوشش کی جائے۔ یعنی اللہ کا گھر صرف اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے ہونا چاہیے، وہ مقصد پورا نہ کرتے ہوئے جب انسان اس میں بیکار کی دوسری باتیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے میرے گھر میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف آنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلی بات تو اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، پہلی بات تو ان کو حق ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے جو اس میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اس میں ان کو داخل بھی ہونا ہے تو وہ خائفین ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں جائیں کہ ہم کیسے اللہ کے گھر میں کسی چیز کو لے کر بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آج دیکھیے انسان جو ہے بازاروں میں پھرتا ہے اور وہ بالکل ڈرتا نہیں ہے، لیکن آج لوگ مسجدوں میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے فرقہ واریت میں پڑھ کر اتنا بگاڑ پیدا کر دیا کہ اصل جو عبادت سے روح ملتی ہے، ایک سکون، ایک روح جو ملتی ہے انسان کو، وہ روح اصل میں یعنی کہ اللہ کی عبادت سے انسان کو مسجد میں جو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو جو سکون ملتا ہے، تو اصل روح ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر اب انسان کرے کیا؟ مسجدوں میں خرابی پیدا کر دی گئی ہے تو کرے کیا انسان؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پھر جہاں کہیں تم پلٹو پھر وہاں اللہ کا رخ ہے۔ یعنی اگر لوگوں نے مسجدوں میں بگاڑ پیدا کر دی ہے تو تم اللہ کو ہر جگہ یاد رکھو، جہاں کہیں بھی تم پلٹو اللہ تمہیں ملے گا۔ یعنی کچھ لوگ دیکھیں آج مسجد میں جانا بھی پسند اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو فرقہ واریت کی بات چلتی ہے۔ سامنے سے ہم نے کتنے لوگوں کو سنا ہے ایسا، بھائی کیوں نہیں جاتے ہو؟ جمعہ میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ خطبہ سننے کیوں نہیں جاتے ہو؟ بولے کیوں، کیا کرنے جائیں؟ ہم تو آخری وقت میں جاتے ہیں اور بس نماز ادا کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ کیا کریں، جائیں تو خود میں بھی فرقہ واریت باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ الگ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دینداری کی ذمہ داری جن کو دی ہے، دین کی ذمہ داری جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، انہیں خوف آنا چاہیے اللہ کا کہ کیسے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دین سے دور کر رہے ہیں فرقہ واریت میں پڑھ کے۔ سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرقے میں مت پڑھو، کیونکہ اس تعلق سے تمہیں کوئی حشر اور قبر میں کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے تم سے، اور نہ فرشتے تم سے اس تعلق سے سوال کریں گے۔
اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ وسیع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر حل بتا رہے ہیں اس چیز کا کہ کس طریقے سے انسان کے اندر سے فرقہ واریت ختم ہوگی۔ تو یہ پہلی بات تو وسیع القلب رکھے وہ، اور دوسرا یہ کہ علم حاصل۔ اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں ہمیں، انسان کو وسیع القلب رہنا چاہیے۔ وسیع القلب یعنی اس کو بالکل نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کہ اس کو صحیح دین سیکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وسیع القلب بنے جب انسان، اور علم سیکھے۔ علم بھی ایسا ویسا نہیں، بلکہ وہ کتاب اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب وہ علم سیکھتا ہے تو اصل اس کے اندر سے فرقہ واریت ختم ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب سے جوڑا، تو آپ کے اندر بھی یہ باتیں جاتی رہیں گی۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اگر فرقہ واریت میں پڑا ہوا ہے یا ایسی کچھ وبال میں وہ پڑا ہوا ہے، تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تیری کتاب سے مجھے جو ہے وسیع القلب اور علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ میرے اندر سے جو ہے وہ یہ بری باتیں جاتی رہیں، اور جو میرا مائنڈ اتنا نیرو ہے کہ میں جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر باتیں جو ہے وہ سوچتی ہوں یا سنتی ہوں یا اس پر عمل کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ یہ باتیں اللہ کے حکم سے آپ کے اندر سے جاتی رہیں انشاءاللہ۔ یہ آیت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب انسان صحیح علم نہیں سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی تک ہم یہودیوں کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب نصاروں کی کچھ حرکتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین میں بگاڑ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے جب انسان دین سے دور ہوتا ہے، کتاب و سنت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وقال اتخذ اللہ ولدا، آیت نمبر 116 سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ طرح بول رہے ہیں کہ کہاں انہوں نے کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ان تمام باتوں سے کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کی کوئی بیوی ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، بلکہ لہو ما فی السماوات ہے، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں زمین میں، اور ہر کوئی جو ہے اسی کے فرما بردار ہے، اللہ کی ہی فرما بردار ہے۔ اب یہ دیکھیے جس ہستی کی، جس ذات کی زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، تو اسے ضرورت کیا ہے بیٹے کی؟ اصل میں بدیع السماوات والارض، یہ تو اللہ تو وہ ذات ہے جو معجد ہے، جس نے تو ہے ابتدا کی آسمان اور زمین کی، تو ایسی ذات کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ تو کمی تو انسانوں کے اندر ہے کہ انسان کو اپنی نسل چلانے کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس کے لیے بلکہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، پھر در حقیقت وہ کہتا ہے اس کے لیے، اس کام کے لیے ہو جا، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے۔ اور نعوذ باللہ انہوں نے تو کیا کر دیا، حالانکہ یہودیوں نے بھی یہ غلطی کی تھی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بولتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس غلطی کو سدھار لیا تھا جب انہوں نے بہت سارے اللہ کی جو ہے عذاب کو دیکھا تو سدھار لیا اپنی اس غلطی کو۔ لیکن آپ نصارہ کو دیکھیے، آج تک وہ ان کا یہ جو ہے بلا چلی آ رہی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ سارے زمین و آسمان کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وقال الذین لا یعلمون لولا، اور یہ بے وقوف تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو علم نہیں ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہے ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں لاتا ہے ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی بات کہی۔ اب یہ دیکھو آپ کہ ایک یعنی کہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بات کرتا ہے، اسی رسول سے کیوں بات کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وحی کیوں آتی ہے، ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہلے کے لوگوں نے بھی ایسی کہا تو ان کے اور ان کے دل جو ہے وہ مشابہ ہو گئے، یعنی ان کے اور ان کے دل بہت سملر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں در حقیقت ہم نے تو ظاہر کر دی آیتیں، لیکن کس کے لیے؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ بس ساری باتوں کی ایک جو خلاصہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نشانیاں تو ہم نے بہت ساری دی، لیکن جو لوگ یقین کرتے ہیں در حقیقت یہ نشانیاں صرف ان کے لیے ہیں،
اور اس سے بڑی معجزہ یا اس سے بڑی نشانی ان کو کیا چاہیے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس سے بڑا معجزہ انہیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور ان کو کیا معجزہ چاہیے کہ ان کی کتابوں میں بھی ساری باتوں کا خلاصہ کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم نے جو ہے حق کے ساتھ بھیج دیا ہے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے بالکل بھی سوال نہیں کیا جائے گا اصحاب جہنم کے بارے میں، یعنی جو لوگ آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جو لوگ آپ کا کہانی مان رہے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے اور آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ آج کے جو لوگ بھی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہے اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے ہیں، اور اگر نعوذ باللہ اگر وہ جہنم کے مستحق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ سیم تھنگ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو علم دے رہے ہیں اور آپ دوسروں تک پہنچاؤ، اگر وہ عمل نہیں کریں تو اور اپنی کسی بھی عمل کی وجہ سے اگر ان کے اوپر جہنم کا وبال آیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پہنچانے والے پر جو تھوڑی اس کا وبال پہنچائے گا، یا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے تعلق سے جو ہے وہ پیغام پہنچانے والے کو پوچھیں گے بھائی بتاؤ تم نے اس کو پیغام پہنچایا تھا پھر کیوں وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو دیکھیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر عطا کی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم اپنے قدم ہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1 عمر کہاں گزاری، پھر نمبر 2 کہ جوانی تم نے کیسی گزاری، اپنی زندگی کے کام کرتے رہے یا کچھ میرے دین کے لیے بھی کیا تم نے، پھر مال کہاں سے کمایا، تمہارا سورس آف انکم تم نے کیا چوز کیا، اور جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں پر کیا، اور جتنا علم تم نے حاصل کیا تو اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جنت وغیرہ ہمیں جو ہے وہ گمان پر نہیں ملے گی، تو یہ دیکھیے کہ عمر جو اللہ نے دی ہمیں، تو دعا کریے کہ اللہ تو نے جو مجھے یہ عمر عطا کی ہے تو اس کو صحیح کاموں میں لگانے کی توفیق دے مجھے، اور میری ذات کو تو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ جو زندگی تو نے دی ہے اور جو آگے میری زندگی باقی ہے اس کو میں تیری رضا پہ گزار دوں انشاءاللہ، اور تو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ، آمین۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کر۔ اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پھر ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولی والدی للمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔